بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسلمانوں کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، آپ کو کاظم کا لقب کیوں دیا گیا، اور خلیفہ وقت نے آپ کو ایک طویل مدت کے لیے قید میں کیوں رکھا، اور آپ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی۔ اسی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا۔ آپ علیہ السلام 8 صفر 128 سنہ ہجری میں مدینہ کے قریب ابوہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 20 سال اپنے والد محترم کے ساتھ گزارے اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ علیہ السلام کے 2 بھائی بھی تھے، جس میں سے ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام عبداللہ تھا۔ امامت آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ یوں سن 148 میں آپ کے والد محترم کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امامت کا کچھ عرصہ مدینہ اور باقی بغداد میں گزارا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں تحمل اور صبر اور غصے کو برداشت کرنے کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب کاظم قرار پایا، جس کا مطلب ہے غصے کو پینے والا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 37 بتائی جاتی ہے، جس میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا ابتدائی دور بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد ہجرت و دیگر سختیوں کا دور شروع ہو گیا، جو کہ اس وقت کے خلیفہ جب حج کے لیے مدینہ آیا تو آپ علیہ السلام کا اثر و رسوخ دیکھ کر حسد میں وہ آپ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بغداد لے گیا اور 1 سال تک آپ قید میں رہے۔ بعد میں مہدی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مدینہ واپسی کی بھی اجازت دے دی۔ سنہ ہجری 170 میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، جس میں دوبارہ آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام سے لوگوں کی محبت اور احترام کے باعث حکمران آپ سے حسد کرتے، اسی لیے آپ کو قید میں رکھا جاتا۔ اسی حسد کے تحت بنو عباس کے بادشاہ ہارون رشید نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ موسیٰ کاظم سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے اور اس کا الزام بھی ہم پر نہ آئے۔ ہارون رشید کے دربار میں موجود ایک درباری بولا کہ آپ ایسا کریں، جنگل سے شیر پکڑ لائیں اور ان کو بھوکا پیاسا رکھیں۔ جب وہ شیر بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو ہم ہیلا بہانہ کر کے موسیٰ کاظم کو شیروں کے پنجروں میں بھیج دیں گے۔ یوں شیر ان کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ لوگوں کو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا معلوم تھا، نواسۂ رسول کو شیر کھا جائیں گے۔ یوں ان کی وہ شان بھی نہ رہے گی اور لوگوں میں ان کی مقبولیت بھی کم ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ ہارون رشید کے حکم سے شیروں کو جنگل سے پکڑا گیا اور انہیں بھوکا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو امام موسیٰ کاظم سے کہا گیا کہ آپ شیروں کے پنجرے میں جا کر ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان شیروں میں اعلیٰ نسل کے شیر کون سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس پنجرے کے اندر چلے گئے تو وہ لوگ دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ یہ بھوکے شیر تو ابھی ان کو کھا جائیں گے، مگر یہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ بھوکے شیر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی پیار سے ہاتھ ان کے اوپر پھیرنے لگے اور